السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم نے احمدیہ جماعت کے خلفاء نے جنگوں کے بارے میں جو بیان دیے ہیں وہ قسط وائز آپ کو بتائیں گے، تو آپ سب کے لیے بہت زیادہ معلوماتی یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم دنیا کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس کے نتیجے میں عالمی منظر پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان تاریخ 7 سالوں میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے جو رہنمائی فرمائی وہ ایک وسیع مضمون ہے، محض چند صفحات میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس مضمون میں ان میں سے صرف چند نصائح کا پس منظر پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس عالمی جنگ کا نقطۂ آغاز کیا تھا۔ 28 جون 1914 کو آسٹریا کے ولی عہد آرک ڈیوک فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ ایک قاتلانہ حملہ میں سربین قوم پرستوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ 1908 سے بوسنیا ہرزگووینا کا علاقہ آسٹریا ہنگری کی سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ اس علاقے میں سربین نسل کے لوگ بھی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سربین قوم پرستوں کا دعویٰ تھا کہ یہ علاقہ سربیا کا حصہ ہونا چاہیے، اور قتل کی اس سازش کی پشت پناہی بلیک ہینڈ نامی ایک سربین قوم پرست تنظیم کر رہی تھی، اور قاتل گوریلو پرنسپ بوسنیا کے علاقے کا رہائشی تھا، لیکن نسلی طور پر سربین تھا۔ اس وجہ سے آسٹریا ہنگری کی حکومت کو شک پیدا ہوا کہ یہ قتل سربیا کی سازش سے کرایا گیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ اس عالمی جنگ کی پہلی چنگاری ثابت ہوئی۔ آسٹریا نے سربیا کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ سربیا اور آسٹریا کی سرپرستی مختلف عالمی طاقتیں کر رہی تھیں۔ روس سربیا کا حامی تھا اور جرمنی آسٹریا کا اتحادی۔ اس لیے یہ خدشات تو تھے کہ یہ تنازع عالمی امن کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بڑی اچھی بات یہاں پہ کی ہے کہ سیاست کو چھوڑ کر تم دین کی طرف لگ جاؤ، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اس وقت ہر طرف سیاسی سرگرمیاں اور بحث مباحثے عروج پر تھے۔ اکثر لوگ کسی نہ کسی گروہ کی حمایت میں میدان میں اتر رہے تھے۔ ہر ملک اور ہر گروہ اس طاق میں تھا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ ایسے تموج کی حالت میں وہ لوگ بھی سیاست میں گہری دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں جنہیں عام زندگی میں سیاست سے دور کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اور ابھی تو یہ صرف نقطۂ آغاز تھا، لیکن خدائی جماعتوں کے مقاصد دنیا کی باقی تنظیموں اور حکومتوں اور عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور انہیں دنیا کی روز سے الگ ہو کر اپنے مقاصد پر ہی توجہ مرکوز رکھنی پڑتی ہے۔ اس مرحلے پر 3 جولائی 1914 کے خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں جماعت احمدیہ اور دیگر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں میں بعض کمزور ایمان والوں کو ٹھوکر لگی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ ایک موقع تھا جو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس میں اگر جنگ کرتے تو فتح کر لیتے، مگر اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ دیکھو، آخر کار وہی صلح فتح کا موجب ہوئی۔ ہماری جماعت میں بھی بعض لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے، اور وہ ٹھوکر سیاست کے متعلق لگی ہے۔ حضرت صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ سیاست کو چھوڑ کر تم دین میں لگ جاؤ، اسی سے متعلق تم کو سیاست بھی حاصل ہو جائے گی، مگر لوگوں نے اسے سمجھا نہیں۔ دین میں لگنے سے وہ باتیں جو سیاست سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھیں مل سکتی ہیں۔ مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ اگر کسی سیاست میں کچھ حصہ لیا تو انہیں یہی کچھ ملا کہ وہ معمولی عہدوں پر رکھ لیے گئے، کوئی بڑا عہدہ ان کو نہیں ملا۔ لیکن اس کے مقابل پر اگر انبیاء کی تعلیم پر چلا جاوے تو تھوڑے دنوں میں کامیابی حاصل ہو جاوے۔ برخلاف اس کے دیکھ لو کہ جو لوگ سیاست میں مشغول ہوتے ہیں وہ دین سے غافل ہو جاتے ہیں۔ سیاست دراصل کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ ہمارے لیے ترقی کی راہ میں روک ہے، اس لیے دین میں ہمتن لگ جانا چاہیے۔ سیاست میں پڑھنے والوں کی بعین ہی وہی حالت ہے کہ قول اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ دین جو بالکل خیر و برکت تھا اسے چھوڑ کر دنیاوی معاملات میں پڑ گئے اور دین سے غافل ہو گئے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 3 جولائی 1914، مطبوعہ خطبات محمود جلد 4، صفحہ 125۔ بے شک کسی حد تک دنیاوی امور کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے، لیکن اصل مقصد کبھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کے اس ارشاد کا ایک طویل پس منظر تھا، لیکن یہ رہنمائی عین اس وقت کی گئی جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہم نے مختصر ہی بنائی ہے۔ اگر آپ مزید آگے سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں ایسی سچی معلومات تو کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہم آگے سے ویڈیو کی لینتھ 10 منٹ تک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ضرور بتائیں۔ پہلے اس چینل پر احمدیہ جماعت کے سربراہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ کی ویڈیو اپلوڈ باقاعدگی سے اپلوڈ کی جاتی تھی اسی طرح کے موضوع پر، مگر یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے روکنی پڑی، اپلوڈنگ روک دی گئی۔ ہم نے اس بات کی وجہ اپنی پوسٹ پر بتائی تھی، اس لیے یہ سلسلہ ہم نے آگے خود شروع کیا ہے۔
تو ضرور آپ اسلامک گائیڈ لائنز انفو پر دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔